السلام علیکم جی. آج ایک بار پھر وائس آف پیس TV.co کے ایک مزید پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ضمیر اسدی. اور ہماری یہ ہمیشہ کوشش ہوتی ہے جی اس پوڈ کاسٹ میں ہم مختلف شخصیات کو شرکت کی دعوت دیتے ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ روزانہ ہمارے ساتھ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے خاص طور پر نوجوان موجود ہوتے ہیں اور ان کے زندگی کے ایکسپیرینسز جان کے اور ان کی لائف سٹوریز جو ہیں ان کو ایکسپلور کر کے بہت سی نئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. آپ لوگوں کو سننے کا موقع ملتا ہے, دیکھنے کا موقع ملتا ہے اور کوشش صرف یہی ہوتی ہے کہ کچھ ایسی سٹوریز آپ کے سامنے لائی جائیں کہ جن سے ہم کچھ نہ کچھ اپنی زندگیوں میں سیکھ سکیں اور اپنی زندگیوں میں بھی بہتری لا سکیں. آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی زبردست نوجوان موجود ہیں. منصور ان کا نام ہے اور میڈیا اسٹڈیز کی یہ اسٹوڈنٹ ہیں, MS یہ کر رہے ہیں اور انتہائی کمیٹڈ ہیں اپنی ایجوکیشن کے ساتھ اور اپنی پروفیشنل لائف کے ساتھ بھی. تو میں نے آج ان کو دعوت دی ہے اپنے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں. منصور, میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور بہت شکریہ کہ ایک بار پھر آپ نے آج ہمارے لیے پروگرام ٹائم نکالا. تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور مجھے بولنے کا موقع دیا. اچھا منصور, بتائیں سب سے پہلے تو اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں آپ کی؟ آج ہم نے اصل میں بات کرنی ہے پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے. آپ کو دعوت اسی لیے دی ہے کہ تھوڑا سا ہم ایکسپلور کر سکیں. ہم بھی یونیورسٹیوں سے گزر کے آئے اور ماشاء اللہ آج 15 سال ہو گئے فیلڈ میں, کہ ہمارا آج کا جو تعلیمی نظام ہے خاص طور پر, آپ ایک بہت یونیورسٹی کا نام تو نہیں لیں گے, ایک اچھی یونیورسٹی کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس ایم کے ساتھ یا جس جوش کے ساتھ یا جس ڈریم کے ساتھ آپ نے اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس ڈریم کو پورا کرنے میں آپ کی یہ جامعہ جو ہے مدد کر رہی ہے؟ سر سب سے پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا پاکستان کے اندر ایک ایجوکیشن, کسی بھی اسٹوڈنٹ کا ایک ایجوکیشن جو جرنی ہوتی ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے. آج کل اگر دیکھا جائے جو انفلیشن ریٹ ہے, جو مہنگائی ہے, اس میں ایک بچے کو تعلیم دینا بہت مشکل کام ہے. ہاں, جب سورسز آف انکم نہ ہو آپ کے پاس, آپ کے پیرنٹس کے پاس زیادہ, آپ کا اچھے فیملی سے بھی تعلق رکھتے ہیں تو بھی آج کل بہت مشکل ہے. جس طرح لائک ہمارے جو انسٹیٹیوشن ہے, جو اسکولز اور کالج دیتے ہیں, ایجوکیشن ایکسپینسو اتنی ہو رہی ہے, اینٹیٹی اور بزنس انٹرپرینور, بالکل, تو وہ بزنس کمانے کے چکر میں لائک ایجوکیشن کو بہت مشکل بنا دیا. ایک بچہ اب میں, اور آج کل یونیورسٹیز جو ہیں, یہ جو تعلیمی ادارے ہیں, تعلیمی ادارے کم ہیں, ان کو تو ایک وہ جب بزنس اینٹی کی آپ نے بات کی, کمرشل اینٹیز کے طور پر یہ چلائے جا رہے ہیں جہاں میں صرف منی منٹنگ ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح ایک بچے کو تعلیم دینا پاکستان کے اندر کتنا مشکل ہے. ایک چھوٹا سا بچہ وہ اسکول جاتا ہے, اس کے ماں باپ, اس کے گھر والے, تمام تو لوگ ایفرٹس کرتے ہیں. اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ وہ بچہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے, اس کا انٹرسٹ ہے یا نہیں, اس کو ہم سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں. وہ بچہ اسکول جاتا ہے, وہ 4 سے 5 گھنٹے وہاں پہ ٹائم دیتے ہیں, وہاں پہ بیٹھتے ہیں, اس کا دل ہو یا نہ ہو کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں, ٹائم دیتے ہیں, سب کچھ کرتا ہے, ایفرٹ کرتے ہیں. ان کے گھر والے بھی بڑا ایفرٹ کرتے ہیں, ماں باپ اسپیشلی. جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کا کچھ امید ہوتا ہے کہ کل ہمارے کندھوں پہ جو بوجھ ہے وہ تھوڑا سا کم ہوگا. ڈیفینیٹلی یہ کنٹریبیوشن ہوتی ہے پیرنٹس کی, اور پھر وہ یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ شیئر کرے گا ہمارے ساتھ, جلد از جلد اچھی تعلیم حاصل کرے اور ہر کمائے. ہر والد چاہتا ہے, ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا بچہ ہے وہ آگے سے آگے جائے. لیکن جو تعلیمی نظام ہے یہ ایک بہت بڑا رکاوٹ ہے سر, ٹو بی ریئلی آنیسٹ میں بتا رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. وہ بچہ پھر کالج, اسکول سے کالج میں چلا جاتا ہے, پھر کالج سے یونیورسٹی, یہ جو ایک جرنی ہے 16 سال تقریباً ہو جاتے ہیں, آپ ڈگری لے لیتے ہیں. بدقسمتی سے پاکستان نے پچھلے 2 دہائیوں کے اندر جتنی ڈگریاں تقسیم کی, بتحاشا ڈگریاں تقسیم ہی کی. آپ کے کہا جاتا ہے کہ یونیورسٹیاں جو ہیں ڈگریاں تقسیم کرنے کے لنگر خانے بن چکے ہیں. ایگزیکٹلی اسی طرح. اور آپ اسکلز کیا دے رہے ہیں اسٹوڈنٹ کو؟ یہی بتا رہا ہوں نا, ایک چھوٹا سا بچہ جو 16 تک پہنچ گیا, وہ گریجویشن انہوں نے ایجوکیشن حاصل کر لی, اب وہ سوسائٹی میں نکلتا ہے جاب کی تلاش میں. اب زندگی کا جو امپورٹنٹ وقت ہوتا ہے جس میں آپ نے کچھ کرنا ہوتا ہے, کچھ خواب ہوتے ہیں, آپ جاب کے تلاش میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے, اور آپ کی جوانی کا ایک امپورٹنٹ جو وقت ہے وہ جاب کے چکروں میں ضائع ہو جاتا ہے. پہلے وہ بڑے امپورٹنٹ 16 سال جیسے آپ نے ذکر کیا وہ تعلیمی اداروں میں گزر گئے, اور ان تعلیمی اداروں میں جہاں آپ نے بتایا کہ رکاوٹیں اتنی زیادہ کھڑی کر دی گئی ہیں کہ غریب کی جو فیملی ہے یا لیڈ کلاس بھی آپ نے بتایا کہ اتنا مہنگا ہو گیا کہ وہ بھی اب کتراتے ہیں کہ یار اپنے بچے کو 16 سال کی تعلیم دلائیں, 16 سال پڑھائیں, اور پھر پتہ نہیں کیا پروڈکٹ بن گیا. دوسری اہم بات کہ ریزلٹ بھی کوئی نہیں. آپ نے 16 ایئر کا گریجویشن حاصل کیا, آپ مارکیٹ میں چلے گئے, یو ہیو نو آئیڈیا, آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں نے زندگی میں آگے کیا کرنا ہے, کوئی ویژن ہی نہیں ہوتا. ایٹ لیسٹ جو تعلیمی ادارے ہیں اسکلز بھی وہ نہ سکھائیں, اس کو تھوڑا سا ہم سائڈ پہ رکھ دیں کہ اسکلز نہ سکھائیں کچھ وقت کے لیے. آپ کو ایک ویژن تو دینا کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے زندگی لائف میں کرنا ہے. زندگی تو ایک بہت بڑا امتحان ہے, اس میں تو لائک یو ہیو ٹو, آپ نے فائٹ کرنا ہوتا ہے, آپ نے کمپیٹ کرنا ہوتا ہے. تو آپ کو یونیورسٹی مینٹلی اتنا آپ کو اسٹرانگ ہونا چاہیے, یونیورسٹیز تک آپ کا تربیت کرے, آپ کا ٹریننگ کرے کہ آپ جو سوسائٹی میں چلے تھے, سوسائٹی میں نکلتے ہیں, مارکیٹ میں آتے ہیں, تو آپ کمپیٹ کر سکیں. ڈیفینیٹلی آج کل کے دور میں پاکستان کے صرف تعلیمی اداروں کی اگر بات کی جائے,
جو بچہ یا جو اسٹوڈنٹ باہر نہیں جا سکتا اس کا تعلیمی لیول تعلیمی اس نظام میں دیکھ لیں کیا ہوگا. پھر جو باہر سے پڑھ کے آئے گا وہ ڈیفینیٹلی وہ کمپٹیشن میں زیادہ آگے ہوگا. پھر اگر ہم اپنی ڈگری یا یونیورسٹیوں سے اگر اچھے اسکلفل اسٹوڈنٹس کو پروڈیوس نہیں کرتے وہ تو زندگی میں ویسے ہی پیچھے رہ جائیں گے اس اسٹوڈنٹ کے مقابلے میں جو کہ باہر سے ڈگریاں لے کے آ رہے ہیں. ایگزیکٹلی اسی طرح ہے سر. اس وقت پاکستان گلوبل کوالٹی ایجوکیشن لسٹ میں 102 نمبر پہ اسٹینڈ کرتے ہیں آؤٹ آف 130 2 نمبر پہ. ہم نائجیریا کے بعد دوسرا ملک ہے پاکستان جس میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کو اسکول میں ہونا چاہیے, مطلب افریقی ممالک سے بھی پاکستان صرف نائجیریا کے سامنے جو ہم سے نیچے ہے. ہم دوسرا ایسا ملک ہے جہاں پہ اسکول میں بچوں کو ہونا چاہیے جو اسکولز گوئنگ بچے ہوتے ہیں, بچے اسکولوں سے باہر ہیں. سر آپ یقین کریں جب آپ یہاں پہ کسی بھی سیکٹر میں چلے جاتے ہیں اتنے بچے ہوتے ہیں, لیکن یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے جو ہمارا گورنمنٹ ہے اس کو اس طرح کے انیشیٹو لینا چاہیے کہ جو ہمارا گورنمنٹ سسٹم ہے اس کے اندر تعلیمی نظام کو امپروو کیا جائے. اگر تعلیم یہ جو ایک لمبا سلسلہ ہوتا ہے کہ آپ میٹرک کرتے ہیں پھر سی کرتے ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سرکاری تعلیمی ادارے جو ہیں اس میں ان کی ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اتنا کام ہمیں دیکھنے میں نہیں آتا. جو اب ویسے جو ٹیچرز جو بھرتی ہو رہے ہیں اب مجھے نہیں پتا کیا کرائٹیریا ہوتا ہے کیا کوالٹی ہوتی ہے, اور اب نہ پھر ان کو ریفریشنگ کورسز کروائے جاتے ہیں. وہ ایک جو اپروچ ہے پچھلے 20 25 30 سال سے جو چلی آ رہی ہے, نصاب آپ چینج نہیں کرتے اپڈیٹ نہیں کرتے. دنیا میں کیسے زبردست اور شاندار قسم کے سائنسی سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہیں, ہمارے یہاں آپ سائنس کے سبجیکٹس اٹھا کے دیکھ لیں ان کے اندر جو کنٹینٹ ہے وہ کتنا آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے. دنیا ڈیجیٹلائز ہو گئی. اب ڈیجیٹل بک سے لائک آپ نے اس سال ایک کورس پڑھا, نیکسٹ سال وہ ڈیجیٹلائز ہو کے اپڈیٹ ہو جائے گا تو ایک نیا کورس آپ پڑھیں گے. ہمارے ہاں جو 2000 سے پہلے کا کورس ہے فزکس اور میتھس اور وہی ایکویشنز اور وہی سولوشن, تو بچہ ہمارا نہ صرف یہاں نیشنل لیول پہ اور بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ کیسے کمپلیٹ کریں. سر جو میرا ایکسپیرینس رہا, اگر آپ تھوڑا سا بھی ویک ہے لائک آپ اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں, ایک تو ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ ایکٹیو ہے, آپ ایفرٹ کرتے ہیں, خود اسٹرگل کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتے ہیں, ایکسپوجر آپ کی ہو جاتی. اگر وہ ایک بات کی بات ہے جب آپ ڈگری کر کے باہر نکلتے ہیں تو پھر خود سے آپ کو اسٹرگل ایک نیا فیز شروع ہو جاتا ہے, ایک نیا فیز دوبارہ آپ کو شروع کرنا ہوتا ہے. 16 سال کا تعلیمی جو ڈگری آپ نے حاصل کی سائڈ پہ رہ جاتی ہے وہ بالکل ضائع ہو باہر جب نکلتے ہیں تو آپ کو زندگی کے زاویہ مختلف نظر آ رہے ہوتے ہیں نا چیزیں. ایگزیکٹلی یار میں تو کتابوں میں کیا پڑھتا رہا. میرا اپنا آپ کو میں بتاتا ہوں جب ڈگری کر کے میں فیلڈ میں گیا تو میں نے بھی میڈیا اسٹڈیز میں مطلب ڈگری کی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اس کو نیوز کی کنسٹرکشن کیسے ہوگی, کیونکہ آپ کو نیوز کی کنسٹرکشن تو پڑھا تو دی گئی لیکن پریکٹیکل نہیں کروایا گیا اس کا. تو یہ اتنے پرابلمز ہیں. پھر جا کے فیلڈ میں دوبارہ زیرو سے چیزیں سیکھیں. اور ہمارے یہاں جو اسٹوڈنٹس تھے بلکہ وہ جو لوگ میرے ساتھ اس زمانے میں میڈیا میں آ رہے تھے ان کی میڈیا اسٹڈیز کی ڈگریز بھی نہیں تھیں. وہ بھی اسی طرح میری طرح آ کے 1-2 مہینے کی ٹریننگ کی, انٹرنشپ کی, نیوز مینج کی اور میرے لیول پہ کام کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا یار میں نے جو یہ ڈگری کی ہے 16 سال لگا کے اور یہ میڈیا اسٹڈیز کی تو پھر مجھے کیا فائدہ ہوگا. ایگزیکٹلی اسی طرح ہے. ایک تو آپ ایجوکیشن تعلیم ادارے کے اندر ذلیل ہو جاتے ہیں. ایون سے آپ یقین کریں جب آپ کو ڈگری لینا ہوتا ہے, یونیورسٹی نے آپ کو ڈگری دی کہ آپ کی ڈگری ہے, آپ اسی یونیورسٹی سے دوبارہ اس ڈگری کو اپنے اٹیسٹیشن کر رہی ہے. عذاب پروسیس سر وہ ڈگری تو یونیورسٹی نے آپ کو دی نا کہ یہ آپ کی ڈگری ہے, اب دوبارہ اس یونیورسٹی سے اٹیسٹیشن کرنا, دوبارہ پیسے جمع کرنا اور ایک عجیب سا سسٹم بنا ہوا ہے. یہ صرف پیسے اکٹھے کرنے کے میرے خیال ہے بہانے اسی طرح ہے تو انسان ذلیل ہو جائے. پہلے بچہ وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں فیسیں کیسے ادا کی جاتی ہیں سر, پھر اس کے بعد فیسوں سے جان چھوڑتی ہے تو ڈگریوں کی اٹیسٹیشن کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. اچھا پھر وہ صرف ایک تعلیمی آپ کے ادارے سے نہیں ہونی ہوتی, وہ ایم ایف اے سے بھی ہو رہی ہیں, وہ پتہ نہیں اگر آپ نے کہیں باہر اپلائی کرنا ہے تو اس وہاں کی ایمبیسی سے بھی ہو رہی ہیں. وہ تو 4 سے 5 جگہ اور 10-15-20 ہزار روپے تو نارمل فیس ہے, تو 1 لاکھ روپے تو ابھی ایک ڈگری کی اٹیسٹیشن پہ جا رہا ہے اور جو ٹائم لگتا ہے وہ علیحدہ. اور اس تعلیمی نظام سے جب آپ نکل لیتے ہیں سوسائٹی میں آ جاتے ہیں تو ہماری سوسائٹی میں بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہیں. جاب کی اپرچونیٹیز آپ کے لیے نہیں ہے, کہیں بھی آپ کو جاب مل جاتا ہے تو ہیومن ڈگنیٹی وہاں پہ نہیں ہے, کسی کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے, ایسے سمجھتا ہے کہ ابھی اس نے ہمارے لیے بس کام ہی کرنا ہے. تو یہ منظور مجھے یہ بتائیں, آپ بڑی اچھی یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ ہیں, یہ سوچ کیسے تبدیل ہو سکتی ہے کہ جو ایک تو تعلیمی نظام ہے ہمارا خاص طور پہ, اور پھر آپ نے بتایا کہ ایتھکس پہ کام نہیں ہو رہا, اخلاقیات کا خیال نہیں رکھا جا رہا. اگر ہمارا تعلیمی نظام ہی ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ نہیں بتانے میں کامیاب ہو رہا کہ یار آپ نے ڈگری تو لے لی لیکن اس کے ساتھ ایک اچھا انسان بننے کی بھی ضرورت ہے, کون کام کرے گا اس پہ؟ سر بڑا کلیئر چیز ہے. جب میں یونیورسٹی میں تھا تو جب میں کالج میں تھا یا اسکول میں تھا تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے, آپ نے میٹرک اور ایف ایس سی میں نمبر لینے ہوتے ہیں, اس نمبر کی گیم ہوتی ہے, سارے نمبر کی گیم ہوتی ہے. وہاں سے پھر آپ یونیورسٹی آ جاتے ہیں, یونیورسٹی میں بھی یہی سلسلہ ہوتا ہے, آپ کو آپ کے اسکلس پہ کسی بھی لیول پہ کام نہیں ہوتا. ابھی پاکستان کے اندر کچھ ایسے آرگنائزیشن یا کچھ ایسے انسٹیٹیوشن آ رہے ہیں کہ وہ اسکلس پہ کام کریں لیکن نہیں کر رہے. سر ٹو بی ریئلی آنیسٹ مجھے زندگی میں کسی چیز کا پتہ نہیں. جب میں ایف ایس سی کے بعد یونیورسٹی میں آ رہا تھا تو اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ کون سے فیلڈز ہوتے ہیں. مجھے اتنا پتا تھا کہ میڈیکل ہے اور ایک انجینئرنگ ہے, اور یہ 2 فیلڈ باقی اسٹوڈنٹ کو بھی پتا ہوتا ہے. کیریئر کاؤنسلنگ کا ہمارے یہاں کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے. جب آپ باہر ہوتے ہیں
फॉरेन कंट्रीज के अंदर तो एप्टीट्यूड टेस्ट लिए जाते हैं, आपका आईक्यू चेक किया जाता है, किस फील्ड में आप जा सकते हैं, किस में नहीं जा सकते। यहाँ पे ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं। यहाँ पे स्टूडेंट डिग्री ले लेते हैं, जब आप उससे पूछते हैं कि आप किस तरह आए थे, आप कहते हैं कि मैं तो इंसिडेंटली आया था इस फील्ड के अंदर। तो जब तक आपका पैशन और प्रोफेशन है ना, आप यकीन कर ले, आप जिंदगी में कभी भी कामयाबी होती है। अच्छा, दूसरा ये है कि पाकिस्तान में आपने ठीक बात की कि हमारे यहाँ तो बस वो एक पहला सेमेस्टर हुआ, मिड टर्म्स हुए, फाइनल टर्म्स हुए, फिर को 2 रिसर्च पेपर लिख लिए, तीसरी लिख लिया, डिग्री मिली। बहुत से मगरबी ममालिक ऐसे हैं, उस दिन भी हम बात कर रहे थे, जहाँ डिग्री उस वक्त दी जाती है कि वो कहते हैं भाई जाएं और आपका थीसिस ये है कि आपने कोई प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट लेके आना है कि अगर आपको जॉब नहीं मिलती लाइफ में किसी भी जगह, तो आप एक नया बिजनेस का प्रोजेक्ट, एक बिजनेस का अंपायर अगर आपको खड़ी करनी पड़ जाए, एक नया बिजनेस आपको लॉन्च करना पड़ जाए, तो आप कैसे करेंगे? जाएंगे इस पे काम करके आए भाई। उसको वो प्रोजेक्ट स्टूडेंट जाते हैं, बना के लाते हैं, जब तक वो अप्रूव नहीं होता तब तक आपको डिग्री नहीं मिलती। हमारे यहाँ तो भाई डिग्री देते हैं, ठीक है जॉब लो। तो मेरा ख्याल है कि ये जो प्रैक्टिकल एक अब जो बार बार आप बात कर रहे हैं ना, ट्रेनिंग की और लर्निंग की, कि भाई आप जाएं और एक नया बिजनेस आइडिया डेवलप करके लाएं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द सोसाइटी। अब हमारे यहाँ हमें पता है कि जो इन्फ्लेशन के हालात हैं, जो इंडस्ट्री के हालात हैं, मुख्तलिफ इंडस्ट्री की इतनी जॉब ग्रोथ है कोई नहीं भाई, जब तक आप अपना काम नहीं शुरू करेंगे। अच्छा, और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हम डिग्रियों के बाद अगर हमें कोई काम करने का कह भी देते हैं, तो बहुत हम ये देखना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं ये मेरी प्रोफाइल से मैच भी करता है कि नहीं करता, मेरी पता नहीं रेपुटेशन क्या हो जाएगा, मेरे दोस्त यार क्या कहेंगे, मेरे खानदान के लोग कहेंगे। एक तो इन झमेलों में हम ऐसा पढ़ते हैं कि अच्छे से अच्छा काम जो है, जो आपको अच्छी इनकम बना के दे सकता है, वो आपकी एक अच्छी बिजनेस अंपायर बन सकता है, आप उससे दूर हो जाते हैं। अगेन वही बात ना कि आपकी काउंसलिंग नहीं हुई, आपको चीज़ों का पता नहीं कि आपने सीखना किस तरह। आपने सर आप यकीन कर ले, मैं यूनिवर्सिटी से भी आ रहा था, हमारे बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट थे, कुछ फ्रेंड्स थे, वो बात कर रहे थे लाइक बहुत ना उम्मीद थे, वो कहते हैं कि पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, पाकिस्तान में रह के आपने इस निज़ाम को चेंज करना है नहीं। और अच्छा, पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं भाई, क्या जा रहे हैं जी, पाकिस्तान ने हमें दिया क्या नहीं? और भाई दिया कुछ नहीं, और क्या नहीं दिया यार आपको, आपने पाकिस्तान को क्या दिया? देना तो हमने है ना, हमने देना है। पैदा आप यहाँ पे हुए इस मिट्टी में, इस तालीमी निज़ाम की, चले आज हम बात कर रहे हैं खामियों की, लेकिन इसी तालीमी निज़ाम ने आपको ये सोच और ये सब कुछ इस काबिल बनाया कि आप सोच रहे हैं कि चले यार अच्छे तालीमी निज़ाम के लिए बाहर चले जाएं। तो ये जो एक एक्सक्यूज आते हैं ना कि नहीं हमें इस मुल्क में दिया, इससे मेरा भी बड़ा दिल दुखता है। बाज़ वक़्त हमारे भी दोस्त यार ये कहते हैं यार सर हमारे नौजवान बड़े ना उम्मीद हो चुके हैं, उन्होंने बिल्कुल हिम्मत हार दिया है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। एक स्ट्रगल है और स्ट्रगल जिंदगी स्ट्रगल का नाम है, आपने स्ट्रगल करना है। हमारे बड़ा जो आज से 15वीं 16वीं 17वीं 18वीं सदी में देखिए मुसलमान छाए हुए थे। फिजिक्स में देख ले, केमिस्ट्री में देख ले, मैथ्स में देख ले, कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट के नाम है मुसलमान थे। उस वक्त तो आज के ये रिसोर्सेज भी नहीं थे, लेकिन उन लोगों ने स्ट्रगल की और उन लोगों ने चांद को जो है वो उस ज़माने में तस्वीर किया और आसमान पर होने वाली तब्दीलियों, मौसमियाती तब्दीलियों का उस ज़माने में बताया। मुसलमान साइंसदानों ने मैथ्स की बुनियाद रखी, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की बुनियाद रखी। तो आज इतने वसाइल होने के बावजूद हम रोते रहते हैं कि जनाब हमें कुछ नहीं दिया जी, इस कौम ने, इस निज़ाम ने हमें कुछ नहीं दिया। तो मेरा ख्याल ये भी बड़ा प्रॉब्लम। और जो बाहर जाने की आपने बात की, मैं अभी उस दिन स्टैट्स देख रहा था, डेली तकरीबन जो है पाकिस्तान में 30,000 के करीब नया पासपोर्ट बन रहा है। इसी तरह इसमें बड़ी तादाद में नौजवान इससे कितना बड़ा ब्रेन ड्रेन हो रहा है यहाँ पे। ये भी देखिए कि हमारा टैलेंट है, भाग रहा है सारा बाहर। सर इससे मैं रिलेटेड बात करना चाहूँगा। देखिए पहले इस तरह होता था कि जो हमारे बड़े होते थे वो बाहर जॉब के लिए जाते थे, बाहर काम करते। अब वो जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से 1960 के अंदर जब एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ ग्लोबलाइजेशन, तो उससे वो जो एक फर्क था वो खत्म हुआ। अब मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैं किसी भी इंटरनेशनल के लिए काम कर सकता हूँ, किसी भी इंटरनेशनल कंपनी के लिए काम कर सकता हूँ। ग्लोबल विलेज बन चुकी है, ग्लोबल विलेज बन चुकी है। पाकिस्तान में बैठकर अमेज़न है, फ्रेम वो है, फाइबर है, अपवर्क है। तो इसी जो हमारे नौजवान हैं उनको इसी चीज को समझने की जरूरत है कि आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। वो शेख आतिफ साहब कहते हैं कि जिंदगी एक बहुत बड़ी जंग है और ये वाकई एक बहुत लंबा सफर होता है। आपने स्ट्रगल करना होता है, आपने सीखना होता है, और सीखना जो सीखने का अमल है कभी खत्म नहीं होता। और ये आपने बहुत गहरी बात की, जो कहावत आपने शेयर की, इसी तरह की मैंने भी एक चीज़ पढ़ी। उन्होंने कहा कि जो लम्हा मौजूद है ना आपकी ज़िंदगी का, अगर आप उस लम्हा मौजूद में अपने अंदर जो टैलेंट आपके अंदर मौजूद है उसको आप एक्सप्लोर कर पाते हैं, तो यकीन मानिए आपका आने वाला जो ज़िंदगी का लम्हा है ना, वो लम्हा मौजूद से मज़ीद बेहतर होगा। अगर आपने लम्हा मौजूद में अपने आप को एक्सप्लोर ना किया, अपने टैलेंट को एक्सप्लोर ना किया, तो आने वाला जो लम्हा है ना, लम्हा मुस्तकबिल का, वो यकीन मानिए वो आपका डिस्टर्ब होगा। और ये कोई इतना लंबा चौड़ा फेज नहीं होता ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने का। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा आसान सा काम है। आपने सिर्फ डिग्री ले लिया, कमिटमेंट के साथ पेशेंस शो करना है आपने, जिस भी फील्ड में आप हैं, और काम करना है जीरो से। डेफिनेटली इसी तरह मंजूर काम करना हमने भी किया है। जब मैं मीडिया फील्ड में आया तो उस वक्त मैं लाइफ में बहुत शायद है, जब मैं किसी को कहता था अस्सलाम वालेकुम, तो उस वक्त भी लाइक मुझे खौफ आ जाती थी कि सलाम किस तरह आप किसी पे वो करेंगे, सलाम कहेंगे। लेकिन उसके बाद मैंने स्ट्रगल की, मेरे साथ बाकी भी फ्रेंड्स, उन्होंने मीडिया का
फील्ड छोड़ दिया डरने की वजह से कि इसमें बातें करनी होती है, आपकी बहुत सारी चीजें। भाई अगर आप बातें करने से घबराते हैं तो फिर जर्नलिज्म में क्यों आए? सर मुझे याद है आप प्रॉपर वर्क करके फिर आप जर्नलिज्म में नहीं आए, आपको पता नहीं था कि जर्नलिज्म में क्या करना पड़ता है। इसी तरह जब मुझे याद है जब मैं कैमरे के सामने खड़ा हुआ था और कहता था अस्सलाम वालेकुम मैं मंसूर अहमद, तो उसके साथ मेरा जो ज़बान है वो बिल्कुल हैंग हो जाता, लेकिन मैंने प्रैक्टिस की, उस चीज़ को ओवरकम किया, मैंने मुतालिया बहुत ज़्यादा किया। बदकिस्मती से जो हमारे नौजवान हैं आजकल वो मुतालिया से बहुत दूर जाते चले जा रहे हैं, लेकिन मुतालिया एक बहुत चीज़ है। आपके पास नॉलेज ना हो तो आप जिंदगी में कहीं भी नहीं जा सकते। नॉलेज इज द की कि आप अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। ज़बरदस्त जी, मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आज की इस पॉडकास्ट में मंसूर के साथ हमने की है, और मकसद आज का सिर्फ यही था कि हमारे आज का देखें जो बात हुई है ना, आज हमने जो गुफ्तगू की, इसके ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमने अपने तालीमी निज़ाम को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। इसी तालीमी निज़ाम ने बड़े बड़े जो है होनहार नौजवान पैदा किए हैं, जो कि न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान बने तालीमी मैदान में, इंजीनियरिंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डॉक्टरेट में, मीडिया स्टडीज़ में, मतलब हर जगह हर शोबे में यहाँ की यूनिवर्सिटियों से तालीम हासिल करने वाले जो हैं वो दुनिया भर में जो है वो अचीवमेंट्स हासिल कर रहे हैं मुख्तलिफ शोबों में। लेकिन ये कि डेफिनेटली जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे तालीमी निज़ाम के, उनको हमें एड्रेस करना है, उन पर हमें बात करनी है। अगर हम बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यकीनन यहीं के लोग बात करेंगे, यहीं के नौजवान बात करेंगे, यहीं के टीचर्स बात करेंगे। तो मकसद सिर्फ यही है कि इन चीज़ों को कैसे बेहतर बनाया जाए, और हमारा जो आने वाला जो नौजवान है उसका आने वाला जो कल है, आने वाला जो मुस्तकबिल है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। तो जनाब आज की हमारी ये जो गपशप थी, इसका मकसद सिर्फ ये है कि हमारी जो तालीमी निज़ाम है उसमें कहीं ना कहीं जो खामियाँ मौजूद हैं उनको हाईलाइट करना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये जो गपशप थी पॉडकास्ट की यकीनन पसंद आई होगी, और तालीम के